بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان اس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اور اس نے انسان کو بیان سکھایا۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں جس کو اس کا ایگزیکٹ میننگ ہے، اس کا جو اصل معنی ہے وہ توجہ فرما لیجئے۔ کسی چیز کا بیان ہو جانا یعنی اس چیز کا اس طرح واضح اور آشکار ہو جانا کہ وہ دوسری چیزوں سے الگ ہو کے پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، سیپریٹ ہو جائے، مکس اپ نہ رہے، اسے کہتے ہیں بیان۔ اب وہ اللہ جو انسان کا خالق ہے، اب توجہ فرمائیں، جو انسان کو بنا رہا ہے اسے سب سے بہتر پتہ ہے یا نہیں کہ یہ جو میں نے مخلوق خلق کی ہے اس کی سمجھ کہاں کام کرے گی اور کہاں کام نہیں کرتی۔ دنیا کے ہر مولانا، ہر عالم، ہر بولنے والے سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے، ہر نبی سے زیادہ پتہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے۔ اور نعوذ باللہ کسی نبی نے تو اللہ کے اختلاف نہیں کرنا، ہم ہیں جو کر رہے ہیں۔ اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ یہ جو میں نے انسان بنایا ہے اس کو میری یہ کتاب، اس کی اس سمجھ جو میں نے اس کو عقل دی ہے اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر کہہ رہا ہے یہ لوگوں کے لیے بیان ہے تو جھوٹا ہے وہ جو کہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آیات، ان آیات کو چھوڑ دینا اور ادھر ادھر سے ڈھکوسلے لے کر قرآن نہ پڑھنا، یہ اللہ کے ساتھ ٹکر ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے ٹکر ہے، جواب دینا پڑے گا۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے یاد رکھیے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سنت رسول، احادیث رسول اور احادیث اہل بیت کہ جو وہی احادیث رسول اللہ ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ وہی اس کے بیان شدہ احکام کی جزیات بیان کرنے والے ہیں۔ بھائی اللہ نے کہا نماز قائم کرو، کون بتائے گا نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ ٹھیک ہے؟ کون بتائے گا مثلا رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ کون بتائے گا سجدہ کیسے کرنا ہے؟ کون بتائے گا اگر رکعت میں شک پڑ گیا کیسے؟ کون بتائے گا فجر کی 2 رکعتیں ہیں؟ کون بتائے گا ظہر کی 4 رکعتیں ہیں؟ کون بتائے گا مثلا اوقات کون سے ایگزیکٹ؟ کون بتائے گا حج جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے اس کے مسائل کتنے؟ کون بتائے گا؟ وہ رسول اللہ بتائیں گے، ان کے بعد اہل بیت، اور پھر ان کے ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے والے، ان میں سر کھپانے والے علماء متخصصین بتائیں گے، جن کی طرف رہنمائی، جن کی صفات اہل بیت اطہار نے بتائی ہیں وہ بتائیں گے۔ لیکن وہ قرآن کی ان آیات جو قرآن نے خود جن کو باتوں کو واضح کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کسی اور طرف ان کا ترجمہ نہیں کر دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مثلا اللہ نے انسان کو خلق کر دیا اور بیچ میں سے کوئی خطیب صاحب بتائیں کہ نہیں اللہ نے خلق نہیں کیا، یہ اوپر اوپر سے کہا ہوا ہے خلق کسی اور نے کیا، یہ بہتان۔ قرآن کہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ کہے نہیں مولا علی نے خلق کی ہے، یہ پرابلم ہے۔ اللہ کہے جن کو تم اللہ کے علاوہ کہتے ہو مجھے بتاؤ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ تو اللہ نے خلق کیا ہے، جنہیں تم کہہ رہے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیز خلق کی ہے۔ یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کچھ نہیں خلق کیا، پھر بھی قرآن کے خلاف بات کرتے، شرم آنی چاہیے۔ اس شرک اور کفر پر ندامت اور شرم آنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں نا اپنا تو انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے، اس قسم کی لغویات سے جو یہ گمراہ کر رہے ہیں اپنا تو اٹھائیں گے۔ جن کو شرک کی طرف لگایا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف خلقت منسوب کر کے، ان کے شرک کا بوجھ یہ بھی اٹھائیں گے، اور وہ بھی اپنی قرآن سے دوری کی وجہ سے اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے بوجھ
اٹھانے. خلق الانسان، اللہ کو نہیں پتا تھا اس سے سننے والے کو کیا سمجھ آئے گی، اس سے کیا پتا چلے گا، اللہ خود ہی بتا دیتا قرآن کی آیات میں. اس نے انسان کو بولنا، بیان سکھایا. سورج اور چاند مقررہ حساب کے تحت ہے، یعنی ہر ایک اپنے مقرر کردہ ٹریک جو اللہ نے اس کو بتایا ہے، بے حساب کتاب نہیں ہے کچھ بھی اس کائنات کا. سورج اور چاند حساب کے تحت ہے، اور جڑی بوٹیاں اور درخت، یعنی یہ دو اقسام ہیں. ایک وہ پودے جن کا تنا نہیں ہوتا، تنے سے مراد تنے پہ کھڑے نہیں ہوتے، انہیں نجم کہا گیا. وہ اور شجر جس کا تنا ہوتا ہے، یہ دونوں سجدہ کرتے، یعنی اللہ کے آگے پابند، اس نظام تکوین کے مطابق خدا کے احکام کے پابند، اس کے آگے جھکے ہوئے. اور آسمان کو اس نے بلند، اور اسی نے یعنی اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو قائم کیا. وزن کیے جانے کا سسٹم، ترازو، میزان، تاکہ تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. اب یہ ناپ تول دکاندار کے لیے بھی ہے، باتوں میں بھی ہے، کہ جب اپنے حق میں بات ہو اور نمک مرچیں لگاؤ، ضعیف کو بھی مضبوط بنا کے پیش کرو، اور جب اپنے خلاف بات ہو مضبوط کو بھی ضعیف بنا دو، بیچ میں اتنے شک ڈالو کہ سننے والے بیچارے جنہیں پتہ ہی خبر کوئی نہیں کہ کیا ہوتی ہے حدیث اور کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی باتوں پہ لگ جائے. حق کو چھپا لو، حق کے ساتھ باطل کو مکس کر دو، تاکہ تم تولنے میں، میزان میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو. انصاف سے وزن کو قائم کرو اور تول میں کمی نہ کرو. اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو خلق کیا، بنایا. اس زمین میں میوے ہیں اور خوشوں کے پردوں والے کھجور کے درخت ہیں. یہ اکمام کہا جاتا ہے وہ پردہ کہ جس کو پھاڑ کر پھر اندر سے پھل نکلتا ہے. وہ پردوں والے درخت اللہ نے پیدا کیے، یہاں مراد کھجور کے درخت ہیں. اور بھوسے والا اناج کا دانہ، یعنی وہ اناج کا دانہ تم کھا لیتے ہو، اور جو اس کا بچتا ہے اس سے اپنے جانوروں کے لیے بھوسا وغیرہ جس تم استفادہ کرتے ہو وہ بنا لیتے ہو. اور بھوسے والا اناج، خوشبو والے پھول. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح خشک گارے سے بنایا، یعنی ایسی حالت تھی انسان کے بدن کو جس مٹی سے بنایا گیا کہ جب گارا سمجھتے ہیں، جب پانی کو مٹی کے ساتھ مکس کر کے گارا بنایا جاتا ہے. پرانے لوگ جب اپنے گھر بھی اس سے بناتے تھے، آج کل بھی دیہاتوں میں یہ منظر دیکھنے کو بعض اوقات مل جاتا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ جب خشک ہو جاتا ہے اس سے انسان کو بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، یعنی جنات کی خلقت آگ سے ہے، آتش سے ہے. پس تم اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. صدق اللہ العلی العظیم.